فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر ہم انتہائی خوبصورت کتاب میزان الحکمت والیوم 1 پڑھتے ہوئے ریڈنگ کے ہم پارٹ 26 پر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اور جو لوگ میرے ساتھ شروع سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اس کتاب میں حروف تہجی کے حوالے سے احادیث ہیں اور ان عنوانات پر، اور ساتھ ہی قرآن پاک کی آیات کا بھی ذکر ہے۔ ہم فصل 23 پر پہنچ گئے ہیں۔ فصل 23 کے جس کا مین جو عنوان ہے وہ ہے ایمان، اور اس سے ریلیٹڈ مختلف عنوانات اور ٹاپکس کے اوپر ہم بہت کچھ پڑھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں۔ اور اب ہم پہنچے تھے حدیث نمبر 1413 پر، اور یہاں پر اس کا یہ جس عنوان کے تحت پڑھی جا رہی تھی حدیث پاک، اس میں ہم نے پہلے کچھ ایک آیت بھی پڑھی تھی قرآن کی، اور اس میں حوالہ سورہ انفال کی آیت 2 سے 4 تک، اور ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے مزید حوالہ جات بھی قرآن پاک کے ہم نے دیے تھے۔ اور اب یہاں پر ہم دوبارہ سے جہاں سے ہم نے خدا حافظ کا تھا آگے چلتے ہیں، اور یہ ہم پڑھ رہے تھے عنوان مومن کیسا ہوتا ہے۔ اب حدیث نمبر 1413 پہ ہم پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے اور کسی حال میں اس کی خیر خواہی سے باز نہیں آتا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال، خطبہ 687۔ اب حدیث 1414، رسول پاک فرماتے ہیں کہ مومن کو دنیاوی مصائب پر ملامت نہیں کی جا سکتی بلکہ کافر کو ملامت کی جاتی ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خطبہ 688۔ حدیث 1415، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن نہایت نرم طبع اور نرم خو ہوتا ہے حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ حدیث حوالہ کنز الاعمال، خطبہ 69۔ اور اب حدیث 1416، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، مومن غیرت مند اور شریف ہوتا ہے، لوگوں کو اس پر اطمینان ہوتا ہے، وہ محتاط ہوتا ہے اور رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ حوالہ یہاں پہ کتاب غرر الحکم کا دیا ہوا ہے، لیکن صفحہ یا جلد یہاں پہ واضح نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1417، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کو اپنے نفس پر تسلط ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہشات و جذبات پر قابو رکھتا ہے۔ یہاں پہ بھی کتاب غرر الحکم ہے لیکن مزید تفصیلات نہیں ہیں۔ اور اب حدیث نمبر 1418 ہے کہ جب مومن کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر کے ناپسندیدہ باتوں سے رک جاتا ہے، اور جب اسے گناہوں سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اور جب اسے دوسروں سے عبرت دلائی جاتی ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، جب یاد خدا دلائی جاتی ہے تو وہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب غرر الحکم، مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، لیکن کتاب کا صفحہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 1419 کہ مومن کی عادت اس کا زہد ہے، اس کا مقصد اس کی دیانت ہے، اس کی عزت اس کی قناعت میں ہے، اس کی تمام تر کوشش اپنی آخرت کے لیے ہوتی ہے، اس کی نیکیوں میں کثرت ہوتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہ اپنی فلاح و نجات کی دھن میں رہتا ہے۔ حوالہ مولا علی علیہ السلام کا یہ کلام، حوالہ کتاب غرر الحکم، صفحہ موجود نہیں ہے نمبر۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1420، مومن، یہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن خاموش رہتا ہے تاکہ بچا رہے، اور گفتگو کرتا ہے تاکہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ حوالہ کتاب کافی، جلد نمبر 2، صفحہ 231۔ اب آگے یہ حدیث 1421 جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس میں کہ مومن کی دین میں قوت ہوتی ہے، یعنی دینی لحاظ سے طاقتور ہوتا ہے، نرمی میں احتیاط ہوتی ہے، یقین میں ایمان ہوتا ہے، اور فقہ میں
حریص ہوتا ہے، ہدایت میں خوش ہوتا ہے اور نماز میں مشغول و مصروف رہتا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 231۔ آئیے حدیث 1422 پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ مومن حلیم ہوتا ہے لیکن جاہل نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے تو بردباری سے کام لیتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر بخیل نہیں ہوتا، اگر اس کے ساتھ بخل کیا جائے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 اور یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 235۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 1423 نمبر پہ۔ مومن کا کاروبار پاکیزہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کا باطن صاف ہوتا ہے، اور وہ اپنے وافر مال کو خرچ کرتا ہے اور اپنی وافر گفتگو کو روک کے رکھتا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 235 اور کتاب بہار الانوار جلد 67 صفحہ 293۔ اور یہ ہم نے پڑھی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور اب اگلی حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، چھوٹی سی ہے، حدیث نمبر ہے 1424 کہ مومن دینی اعتبار سے معزز ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 245۔ نیکسٹ حدیث ہے 1425 نمبر پہ۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ مومن کا علم اس کے حلم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، وہ حصول علم کی غرض سے ہی مجلس میں بیٹھتا ہے، صحیح و سالم رہنے کی غرض سے خاموش رہتا ہے اور سمجھنے کے قصد سے بات کرتا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 صفحہ 29۔ اور یہ یہاں پہ کتاب کا کافی کا بھی نام لکھا ہے لیکن اس کے صفحات یہاں پر واضح نہیں ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1426۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم مومن حد درجہ غیرت مند ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاموال اور خطبہ نمبر 680۔ اب اگلی حدیث ہے 1427 اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن غیرت مند اور کریم ہوتا ہے اور فاجر دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خطبہ 681 اور کتاب بہار الانوار جلد 67 صفحہ 283۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1428، اور یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، بہت سوچتا ہے، نعمتوں پر شاکر ہوتا ہے اور بلاؤں میں پر صبر کرتا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، اور اس کے علاوہ اس کے صفات کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ حدیث 1429 حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو شکوک و شبہات سے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھے، اور یہاں پہ کتاب کا نام ہے غرر الحکم، باقی تفصیلات موجود نہیں۔ حدیث 1430 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن ہمیشہ بیدار اور 2 نیکیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، اور یہاں پر کتاب کا حوالہ صرف غرر الحکم لکھا ہوا ہے، باقی تفصیلات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1431 مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ مومن تونگری میں پاک دامن اور دنیا سے کنارہ کش رہتا ہے، کتاب غرر الحکم، صفحہ موجود نہیں۔ حدیث نمبر 1432 لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ مومن خوشیوں میں شکر گزار، بلاؤں میں صابر اور معتدل حالات میں خدا سے خائف رہتا ہے، اور یہاں پر بھی صرف کتاب کا نام ہے غرر الحکم۔ اگلی حدیث ہے 1433، اس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن سے جب سوال کیا جاتا ہے تو دامن بھر دیتا ہے، اور جب خود سوال کرتا ہے تو تنگ نہیں کرتا، اور یہاں پہ بھی صرف کتاب کا نام غرر الحکم لکھا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1434، مولا علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مومن کی ہمراہی میں نفع ہی نفع ہوتا ہے، اگر تم اس کے ساتھ چلو تو تمہیں فائدہ پہنچائے، اور اگر اس کے ساتھ شراکت کرو تو بھی تمہیں فائدہ پہنچائے، اس کی ہر بات میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاموال اور خطبہ نمبر 692۔ اگلی حدیث ہے 1435 نمبر پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن وہ ہے جسے لوگ اپنے خون اور اموال میں امین جانے، حوالہ کتاب کنز الاموال اور خطبہ نمبر 739
خطبہ نمبر 739۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1436 نمبر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جس کا اپنا نفس خواہ تنگی میں ہو لیکن دوسرے لوگ اس سے راحت میں ہوں۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ نمبر 752۔ اگلی حدیث ہے 1437۔ مومن اپنے اہل و عیال کی خواہش کے مطابق کھاتا ہے جبکہ منافق اپنی خواہشات کے زیر اثر اہل و عیال کو کھا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم نے پڑھا، حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 779۔ اب اگلی حدیث ہے 1438 نمبر کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن سلام کی ابتدا از خود کرتا ہے اور منافق کہتا ہے کہ اس سے سلام کی ابتدا کی جائے۔ اور یہاں پر حوالہ کتاب کنز العمال اور خطبہ 778۔ اگلی حدیث 1439 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن اس دنیا میں اجنبی شخص کی طرح رہتا ہے، اپنی عزت کی حالت میں بھی کسی سے مانوس نہیں ہوتا اور اپنی ذلت کی حالت میں بھی کسی چیز سے نہیں گھبراتا۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 814۔ اور آئیے حدیث 1440 پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کو اس کی بہت سی خواہشات کے پورا کرنے میں قرآن نے پابند کر رکھا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 813۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1441، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 670 اور خطبہ 671، اور ساتھ آگے لکھا ہے کہ اور اس میں کھانے کی جگہ پینے کا لفظ ہے، یعنی کھانا ایک جگہ کھانے کا لفظ ہے اور ایک میں پینے کا لفظ ہے، اور جو اس میں لکھا ہے وہ ہے خطبہ 780۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1442، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال اور خطبہ 672 اور 673۔ اگلی حدیث ہے 1443 نمبر پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے، جب اس سے غائب ہو تو اس کی خیر خواہی کرتا ہے اور جب وہ اس کے پاس ہو تو اس سے ناپسندیدہ باتوں کو دور کرتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ پر اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیتا ہے۔ حوالہ یہاں پر ہے کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 2 صرف لکھا تھا پہلے اور پھر لکھا ہے کہ صفحہ 61۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 1444 حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیاد کی مانند ہوتا ہے جس سے ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 خطبہ 674 اور 675۔ اگلی حدیث ہے 1445 نمبر کی، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے دین کو اپنی دنیا کے ذریعے بچاتا ہے اور فاجر وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا کو اپنے دین کے ذریعے بچاتا ہے۔ اور حوالہ کتاب قرار الحکم ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کتاب کا صفحہ نہیں لکھا۔ اس حدیث کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے دین کو اپنی دنیا کے ذریعے بچاتا ہے اور فاجر وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا کو اپنے دین کے ذریعے بچاتا ہے۔ اب اگلی حدیث آ گئی 1446 نمبر پہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مومن دوسروں کے ساتھ انس رکھتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ جس شخص میں یہ صفت نہ ہو اس میں کوئی اچھائی نہیں۔ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 679 اور خطبہ 678 اور خطبہ 772۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب، نمبر ہے 1447۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مومن پر اس کی شرمگاہ غالب نہیں ہوتی، وہ نفسانی خواہشات کا تابع نہیں ہوتا اور اسے اس کا پیٹ رسوا نہیں کرتا، شکم پوری کے لیے رسوا کن ذرائع اختیار نہیں کرتا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ
310۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ حدیث نمبر 1448 ہے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ اس کا انتقام لیتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 اور صفحہ 313۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1449، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن لوگوں سے الفت کرتا ہے اور لوگ اس سے الفت کرتے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 309۔ اگلی حدیث ہے 1450۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سمجھدار، عقل مند اور ہوشیار ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 307 اور کتاب کنز العمال جلد 1 صفحہ 142۔ چلیے حدیث 1451 کی جانب۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن کم خرچ ہوتا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے بحار الانوار جلد 67 صفحہ 307 اور کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ 142۔ اگلی حدیث ہم پڑھیں گے 1452 نمبر کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن وہ ہوتا ہے جسے لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر امین بنائیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 309 اور صفحہ 302 اور کتاب کنز العمال خطبہ 674۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1453 نمبر پہ یہ حدیث ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کے لیے آخرت مزین ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف دیکھتا ہے جس سے اسے سکون حاصل ہو۔ آخرت کی خواہش اس کے اور زندگی کی لذت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی طرف رات کے پچھلے پہر چل پڑتا ہے، بوقت سحر عبادت خدا میں مصروف ہو جاتا ہے، جس طرح دور ہو جانے والا مسافر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوتا ہے، جس سے اس کے دن کا آغاز دکھوں سے اور رات کی ابتدا رنج و غم سے ہوتی ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی پند و نصاحت سے یہ اقتباس ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، اور یہاں پر جو کتابوں کا حوالہ ہے وہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ 37 اور بحار الانوار جلد 77 صفحہ، یہاں پہ یہ 2 دفعہ چھپ گیا ہے، 37 ہی لکھا ہے۔ چلتے ہیں اگلے بلکہ عنوان پہ آ گئے کہ مومن کون ہے۔ آئیے مومن کون ہے کے حوالے سے چند یہاں پر احادیث ہیں، جتنی وہ پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1454 پر مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ عقل مومن کی دوست، علم اس کا وزیر، صبر اس کے لشکر کا سردار اور عمل اس کا سرپرست ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، صرف لکھا ہے، صفحہ نہیں موجود یہاں پر۔ اگلی حدیث ہے 1455، لکھا ہے تم مومن کو دیکھو گے کہ جس چیز کے حصول کی اس میں طاقت ہوتی ہے اس کے بارے میں کوشش میں مصروف رہتا ہے، اور جس چیز کے حصول کی اس میں طاقت نہیں ہوتی اس کے لیے اسے حسرت نہیں ہوتی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا جو ہم نے پڑھا، اور حوالہ کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ 45۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1456 نمبر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسے نیکیاں خوش کریں اور برائیاں غمگین کریں وہ مومن ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ نمبر 700 اور خطبہ نمبر 699۔ اگلی حدیث ہے 1457 نمبر کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے مومن کو 3 خوبیاں عطا کی ہیں، دنیا اور دین میں عزت، آخرت میں فلاح و کامرانی، اور عالمین کے دلوں میں اس کا رعب و دبدبہ۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 71۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث 1458، اور یہ تھوڑی طویل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہ مومن کی صفات اس کی حرکات لطیف اور اس کا مشاہدہ شینی ہوتا ہے، اعلیٰ ترین امور کا طلبگار ہوتا ہے، بلند ترین اخلاق کا حامل ہوتا ہے، گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اس کا بوجھ کم ہوتا ہے، وہ دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرتا ہے، اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو، اپنی نظریں نیچی رکھتا ہے، اس کا ہاتھ سخی ہوتا ہے، کسی سائل کو خالی نہیں پلٹاتا، اپنی بات کو تولتا ہے اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، اپنے دوست سے غلط بات کو
قبول نہیں کرتا اور اپنے دشمن کی حق بات کو نہیں ٹھکراتا، اپنی معلومات کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور عمل کرنے کے لیے معلومات حاصل کرتا ہے۔ اگر اہل دنیا کے ساتھ چلتا ہے تو ان سب سے زیادہ ذی شعور ہوتا ہے، اور اگر اہل آخرت کے ساتھ چلتا ہے تو ان سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 صفحہ 311۔ اور اب اگلی حدیث 1459، اور یہاں پر ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کا قول کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں یہ 3 خصائل نہ ہوں: اللہ کے قانون، رسول کے فرمان اور ولی خدا کی سنت کی پیروی۔ اللہ کی سنت سے مراد راز کو چھپانا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مطلب لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا، اور ولی خدا کی سنت کا مطلب مشکلات میں صبر سے کام لینا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 78 صفحہ 334 اور کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 241۔ اب اگلی حدیث ہے 1460 نمبر پر، اور لکھا ہے کہ خداوند عز و جل نے مومن کی پاکیزگی اور ایمان کو اس کا آئینہ قرار دیا ہے، جس کے تحت وہ کبھی تو مومنین کی خوبیوں کی طرف دیکھتا ہے اور کسی وقت جابر قسم کے لوگوں کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ اس طرح اس کی لطیف کیفیتیں ہوتی ہیں اور اس کے دل میں معرفت کی تڑپ ہوتی ہے، اور وہ زیرکی کی وجہ سے، زیرکی یعنی زیرک کے میرے خیال یہی ہے، زیرکی کی وجہ سے یقین کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنی پاکیزہ قلبی کی بنا پر اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کا ہم نے ان کی حدیث پڑھی ہے، اور حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 78 صفحہ 119۔ اگلی حدیث ہے 146 نمبر پر۔ اے خدا کے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن صبح و شام اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کا نفس اس کے نزدیک زن زوئے سے ہے، زن اور گمان میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے نفس کو کوستا رہتا ہے اور کار خیر کے سلسلے میں کوشاں رہتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث پڑھی، اور یہاں پہ نیچے لکھا ہے کہ غرر الحکم میں حضرت علی علیہ السلام سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، لیکن اے خدا لکھا ہے کہ لیکن اے خدا کے بندوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ الفاظ نہیں ہیں، بس یہاں پہ یہی لکھا ہے، اور حوالہ یہاں دیا ہے کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 10 صفحہ 16، اور آگے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام۔ اب آئیے اگلا عنوان ہے کہ مومن چٹان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر 4 احادیث ہیں۔ 1462 نمبر کی حدیث، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان: مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑ کو کاٹا جا سکتا ہے لیکن مومن کے دین کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 صفحہ 362، اور کتاب کافی ہے اس کی جلد 2 میں صفحہ 241، یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1463، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں: مومن فولاد کے ٹکڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ فولاد کے ٹکڑوں کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن اگر مومن کو قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، تب بھی اس کے دل میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حوالہ کتاب بہار الانوار اور جلد نمبر 67 جبکہ صفحہ ہے 304۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب، حدیث کا نمبر ہے 1464۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں: مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ پہاڑ کو تو کدالوں سے کاٹا جا سکتا ہے، لیکن مومن کے دین کو کسی صورت میں نہیں توڑا جا سکتا۔ حوالہ ہے تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 364۔ اور اب آ گیا اگلا عنوان کہ مومن کے سامنے ہر شے عاجز ہے۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ 3 احادیث ہیں۔ 1465 نمبر کی حدیث سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: مومن سے ہر چیز عاجز اور خوف زدہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ خدا کے لیے مخلص ہو تو خدا ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے، حتیٰ کہ زمین کے حشرات، درندوں، آسمان کے پرندوں اور سمندر کی مچھلیوں کو بھی۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 69 صفحہ 285۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 1466 امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں: مومن کے سامنے ہر چیز عاجز
ہوتی ہے، کیونکہ وہ دین خدا کا پابند ہوتا ہے اور وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ یہی بات مومن کی علامت ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 اور صفحہ 305۔ اگلی حدیث ہے 1467 نمبر پہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جس سے ہر چیز ڈرتی ہے، حتیٰ کہ زمین کے حشرات اور درندے اور آسمان کے پرندے بھی۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 اور صفحہ 71۔ چلیے اب ہم اگلے عنوان کی جانب، اس عنوان کی یہ 3 احادیث مکمل ہوئیں۔ اگلا عنوان ہے مومن ہر کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ سامعین، یہاں پر سب سے پہلے 4 قرآنی آیات ہیں اور اس کے بعد احادیث ہیں۔ آئیے قرآنی آیات پڑھتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 13 ترجمہ: اور میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ اگلا ہے سورہ صاف سواد اور حوالہ ہے آیت نمبر 24، اور یہاں پہ ہے کہ ترجمہ کہ اور سچے ایماندار اور نیک لوگ بہت ہی کم ہیں۔ پھر اگلی ہے سورہ ہود کی آیت 40، اور ان یعنی نوح علیہ السلام پر ایمان بھی تھوڑے لوگ لائے تھے۔ اور پھر اگلی ہے سورہ عنکبوت آیت 63 کہ مگر ان میں سے بتیرے لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر یہ آیات مکمل ہوئیں۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے قول مؤلف کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں 60 سے زیادہ آیات ہیں۔ آگے لکھا ہے کتاب المعجم المفہرس کا مطالعہ فرمائیں۔ اب آئیے اب ہم احادیث کی جانب آ گئے۔ اس عنوان کے تحت عنوان ہے مومن ہر کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ حدیث ہے 1468 پر ہم پہنچے ہیں۔ حدیث کے نمبر کی امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں مومنہ عورت مرد مومن سے زیادہ معزز ہے، اور مومن مرد خالص سرخ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا تم میں سے کسی نے خالص سرخ سونا دیکھا ہے؟ اور بس یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 صفحہ 159 اور کتاب کافی جلد 2 صفحہ 242۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1469 نمبر کی حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ فرما رہے ہیں مولا ہر شخص جو ہماری ولایت کا دعویٰ کرے مومن نہیں ہوتا۔ ہماری ولایت کا دعوے دار وہ مومن ہوتا ہے جو دوسرے مومنین سے انس رکھتا ہو۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 اور صفحہ 165۔ اس کے علاوہ کتاب کافی کا نام ضرور لکھا ہے لیکن اس کا صفحہ موجود نہیں ہے، صفحہ نمبر۔ اب اگلی حدیث ہے 1470۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اہل ہدایت کی قلت کی بنا پر ہدایت کی راہوں پر چلنے سے نہ گھبراؤ، کیونکہ لوگ ایسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس میں شکم سیری کم اور بھوک زیادہ ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 اور صفحہ 157، اور ساتھ ہی یہاں پر نہج البلاغہ کا نام بھی لکھا ہے لیکن اس کے آگے نہ خطبے کی تفصیل ہے نہ صفحے کی تفصیل ہے۔ آگے چلتے ہیں 147 نمبر پہ جو ہم اب حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، وہ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ہے کہ خدا کی زمین کبھی بھی ایسے عالم سے خالی نہیں رہی کہ جس کے علم کی دنیا کو ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی راہ نجات کے راہی طالب علم سے خالی رہی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم رہی ہے۔ خداوند عالم نے اس صورتحال کو انبیاء ماسلف کی امتوں میں بیان فرمایا ہے اور انہیں بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے مثال قرار دیا ہے۔ مثلاً فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام پر ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، اور یہ یہاں پہ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ 358، اور بس ایک یہی لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اگلے عنوان کی جانب ہم آگئے ہیں علامات مومن، اور اس کے حوالے سے یہاں پر 4 احادیث ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حدیث 1472 پہ ہم پہنچے ہیں۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ خلوت میں ہو تو پرہیزگار ہوتا ہے، نادار ہو تو صدقہ دیتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہو تو صبر کرتا ہے، غضبناک ہو تو بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور خوف میں مبتلا ہو تو سچ بولتا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67
چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 1473 نمبر کی حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب جھوٹ تمہیں نفع پہنچائے اور سچ نقصان دے رہا ہو تو تم سچ کو جھوٹ پر ترجیح دو۔ بات کرتے ہوئے اپنے علم سے بڑھ کر نہ بولو اور کسی دوسرے شخص کی طرف سے بات کرنے میں خدا کے تقوی کو پیش نظر رکھو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 314۔ آگے چلتے ہیں حدیث 1474 میں جو حدیث نمبر ہے وہ اس میں جو یہ ہم پڑھیں گے حدیث یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں 3 چیزیں مومنوں کی علامتوں میں سے ہیں۔ 1 خدا کے بارے میں علم، 2 اپنے پسندیدہ شخص کے بارے میں علم، اور 3 ناپسندیدہ شخص کے بارے میں علم۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 357 اور کتاب کافی جلد 69 صفحہ 246۔ اور ساتھ ہی یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہم نے یہ حدیث پڑھی۔ اب اگلی حدیث ہے نمبر ہے 1475 اور اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کسی کے بارے میں کہ کیسے پتہ چلے کہ مومن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو حاصل ہونے والی خوشی یا غمی میں اس کے بارگاہ ایزدی میں سر تسلیم خم کر لینے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے سے پتہ چلے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 72 اور صفحہ 336 ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ قول مؤلف لکھا ہے کہ اس بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اور آئندہ بھی بیان ہوگا، نیز ملاحظہ ہو کتاب بحار الانوار جلد 67 باب 14 اور نیز دین باب 1319 دیندار لوگ، نیز 284 کتاب ہے شیعہ۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں، بلکہ عنوان آ گیا ہے اور وہ ہے مومن کون ہے۔ اس حوالے سے حدیث 1476 پہ ہم پہنچے ہیں۔ لکھا ہے مومن وہ ہوتے ہیں جن کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، حاجات مختصر ہوتی ہیں، اچھائیوں کی لوگوں کو امید ہوتی ہے اور جن کے شر سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے تھے، لیکن کتاب کا نام صرف غرر الحکم لکھا ہے، مزید تفصیلات نہیں ہیں۔ حدیث 1477 میں مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صاحبان ایمان ہمیشہ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، اپنی لغزشوں کے سلسلے میں خائف رہتے ہیں، دنیا سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں، آخرت کے مشتاق ہوتے ہیں اور اطاعتوں کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی صرف کتاب کا نام ہے غرر الحکم۔ اگلی حدیث ہے 1478 کہ مومنین نرم طبع اور نرم خو ہوتے ہیں۔ کتاب حوالہ ہے بحار الانوار جلد 78 صفحہ 334 اور یہ حدیث ہم نے پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اب اگلا عنوان آ گیا افضل ترین مومن۔ حدیث 1479 ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں افضل ترین مومن وہ ہوتا ہے جو جان اہل و عیال اور مال کے لحاظ سے سب مومنین سے خیر کے لیے پیش گام ہو۔ حوالہ کتاب غرر الحکم ہے اور صفحہ موجود نہیں ہے نمبر۔ حدیث ہے 1480۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایمان کے لحاظ سے سب مومنین میں افضل وہ ہوتا ہے جس کا لین دین اور خوشی و ناخوشی سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ یہاں پہ بھی صرف کتاب کا نام ہے غرر الحکم۔ اگلی حدیث ہے 1481 اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ 144 اور صفحہ 157 اور خطبہ 785۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1482 نمبر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایمان کے لحاظ سے افضل ترین وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو عطا کرے، جب اسے کچھ نہ ملے تو بے نیاز رہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ 144 اور صفحہ 157 اور خطبہ 785۔ اگلی حدیث ہے 1383 پر اور یہاں پر ہم 1383 نہیں 1483 اور یہاں پہ تھوڑا سا میرے خیال غلط چھپ گیا ہے، اس کو میں ٹھیک کر دوں گی۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ افضل ترین مومن وہ ہے جس کی خرید و فروخت فیصلہ اور تقاضا سخاوت کے ساتھ ہو۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ 144 اور 157 اور یہاں پر خطبہ 785۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب، حدیث نمبر 1484۔ یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان افضل ترین مومن وہ ہے جس کا دل حسد و کینہ جیسی برائیوں سے پاک و صاف اور جس کی زبان صادق ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ 157 اور خطبہ 783۔ چلتے ساتھ میں قول مؤلف لکھا ہے کہ ملاحظہ ہو فضیلت باب
3217 افضل ترین انسان۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم اگلے اور اس فصل کے آخری عنوان پر، یعنی فصل 23 ہماری یہاں ختم ہو رہی ہے، اور آخری عنوان ہے مجھے دیکھنے والے کا ایمان باعث تعجب نہیں۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ یہاں پر 3 احادیث ہیں۔ حدیث 1485 ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لے آیا اس کا ایمان باعث تعجب نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ باعث تعجب ہے ان لوگوں کا ایمان ہے، بلکہ سب سے زیادہ باعث تعجب ان لوگوں کا ایمان ہے جنہوں نے لکھے ہوئے سیاہ اوراق دیکھے اور ان کے اول و آخر پر ایمان لے آئے۔ حوالہ کتاب کنز العمال، خطبہ نمبر ہے 34582، حدیث نمبر 1486 اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے بھائیوں سے کب ملاقات کروں گا؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم میرے صحابی ہو، اور میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ مجھے ان سے ملاقات کا بہت شوق ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال، جلد نمبر نہیں، جلد نہیں ہے، جلد میرے خیال ہے لیکن یہ جلد نمبر 83 ہے، اور خطبہ ہے 345، کیونکہ یہ مینشن نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی لکھا ہے، اکٹھے لکھے ہیں یہ نمبر۔ اب آگے ہیں اگلی اور آخری حدیث پر 1487۔ حضرت صالح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے نزدیک کون سی مخلوق ایمان کے لحاظ زیادہ باعث تعجب ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا فرشتے۔ آپ نے فرمایا ان کا کیا کمال ہے، کیونکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا پھر انبیاء ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں کر ایمان نہ لے آتے جبکہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی؟ اصحاب رضی اللہ نے عرض کیا تو پھر ہم ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیوں کر ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ایمان کے لحاظ سے تمام مخلوقات میں زیادہ باعث تعجب وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور کتابیں پڑھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ حوالہ یہاں پہ تفسیر در منصور ہے، سے منصور، اور جلد نمبر 1 صفحہ 26۔ اور سامعین اب یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ 535 پر آپ سے اجازت چاہیں گے، اور یہاں پر ہم نے فصل 23 مکمل کر لی۔ اگلی نشست میں اگلی فصل 24 کے حوالے سے جانیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔